کہ ہماری حیثیت وہ بھی نہیں ہے جو قیام پاکستان سے پہلے تھی۔ لیجو صاحب جو سب سے مضبوط وزیر اعظم مانا جاتا تھا پاکستان میں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی سندھی تھے، جنیجو صاحب بھی سندھی تھے، میر ظفر اللہ جمالی بھی سندھی تھے، تو آپ کو تین وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی سندھی تھے، سندھ سے تھے، چاہے اردو اسپیکنگ تھے، لیکن آپ یہ الزام تو نہیں دے سکتے آپ کہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ چونکہ براک اوباما بلیک امریکن ہے، اس لیے امریکہ میں سب سے زیادہ خوشحال بلیک امریکن ہوں گے، اور کیونکہ انجلا مارکل خاتون ہے تو جرمنی میں سب سے زیادہ جو با اختیار ہوں گی وہ خواتین ہوں گی، اور کیونکہ مارگریٹ تھیچر وزیر اعظم تھی تو سب سے زیادہ با اختیار برٹش خواتین ہوں گی۔ مگر اس طرح ہوتا نہیں ہے، وزیر اعظم تو وہ تھے، مگر وزیر اعظم ہونے کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں حالات کچھ بہتر تھے، مگر اس کے باوجود سندھ کے کسانوں کو، سندھ کے مزدوروں کو اسی طرح کچھ ڈیلیور نہیں ہوا جس طرح عمران خان کے با اثر وزیر اعظم ہونے کے باوجود میاں والی میں اب بھی کسان ہوں گے، اور اب بھی ٹوبا ٹیک سنگھ میں بٹھا مزدوروں کی زندگی اجیرن ہو گئی، اور نواز شریف کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی جھنگ میں اور خوشاب میں اور ملتان اور ویاڑی اور بہاولپور میں لوگوں کا جینا عذاب تھا۔ وزیر اعظم ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عوام کا اپنا اس میں پاور میکنگ اور پالیسیز میں اپنا کردار نہ ہو۔ تو یہ تو پھر نظام کا فرق ہوا نا، کہ نظام کے اندر کوئی بعض ایسی خرابیاں ہیں اس کی وجہ سے ابھی تک تمام ملک جو ہے وہ ایک سطح پر ترقی نہیں کر پا رہا، لیکن سندھ کے اندر حکومت تو بہرحال سندھیوں کی ہے، اور سندھ میں ہمیشہ جو بااثر خاندان ہے وہ سیاست میں رہے ہیں، چاہے وہ سبرو ہوں، چاہے وہ جی ایم سید ہوں، جتوئی برادرز ہوں، تالپور ہوں، بجرانی ہوں، یہی لوگ سیاست میں رہے ہیں، اور سندھ کے اوپر انہی لوگوں نے حکومت کی ہے، چاہے وزیر اعلیٰ کے طور پہ کی ہو یا چاہے منسٹرز بن کے کی ہو۔ اگر سندھ کے حالات بہتر نہیں ہوئے تو پھر سندھ کی اپنی جو بڑے جاگیردار کہہ لیں یا جو لوگ سیاست میں ہیں وہ بہرحال ہے تو سندھی، اس میں قصور تو پھر سندھ کا اپنا زیادہ ہوا۔ آپ پارٹلی صحیح کہہ رہے ہیں، اسی لیے قومی عوامی تحریک سندھ بھر میں جاگیرداری اور وڈیرہ شاہی اور سرداریت کے خلاف تحریک بھی چلا رہی ہے، مگر یہ پارٹلی میں نے اس لیے کہا کہ دیکھیں پنجاب کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کیا ہے کہ حکمران صحیح ہیں، صحیح نہیں ہیں اور ڈیلیور نہیں کرتے۔ سندھ میں یہ ایک طرف ہے، ایک طرف سندھ کے حکمران 3 فولڈ یا 3 ڈائمینشنل اٹیک ہے سندھ پر، ایک طرف سندھ کے جیسا آپ نے کہا سندھ کے حکمران ڈیلیور نہیں کرتے ایک، مگر دوسری جانب سندھ کے وسائل وفاق اٹھا کے لے جاتا ہے۔ پنجاب کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے نا، کے پی کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ان کی گیس اور پیٹرول ان سے لے لی جائے اور انہیں واپسی میں کچھ نہ دیا جائے، اس لیے سندھ کے ساتھ ایک تو حشر کرتے ہیں سندھ کے حکمران، دوسری جانب سندھ سے حشر کرتی ہے وفاقی حکومت جو سندھ کے وسائل، سندھ کے جزائر، سندھ کی زمینیں یہ سب لی جاتی ہے۔ اب تیسری سمت یہ ہے کہ کیا پنجاب میں یا کے پی کے میں اس طرح ہے کہ پشاور میں پشتون کہلانا ایک رسک ہو یا لاہور میں پنجابی کہلانا ایک رسک ہو، اور آپ کو بڑے کو سال میں ایک دن آپ کو پنجاب میں آ کے اجازت ہو کہ لاہور میں آپ آئیں اور اپنی دھوتی، اپنی پگڑی اور اپنا کرتا پہن کے آپ گشت کر سکیں، باقی 364 دن آپ کو اسی آپ کے تخت گاہ میں اجنبی محسوس کروایا جائے۔ یہ فقط سندھیوں کے ساتھ ہے کہ ان کا سب سے بڑا شہر، کیپٹل شہر، ان کا تخت گاہ ان سے چھین لیا گیا، وہاں کے کارپوریٹ سیکٹر میں، وہاں کے نجی تعلیمی اداروں میں، وہاں کے فارماسیوٹیکل میں، وہاں کے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس میں سندھ کے لوگوں کو روزگار بھی نہیں ملتا حالانکہ ان کا تخت گاہ ہے۔ تو 3 ڈائمینشنل اٹیک کے نیچے ہے سندھ کا عوام۔ پریجو صاحب، جرمنی بھی انڈسٹریل ملک ہے، اور تمام انڈسٹریل سٹی جو ہے وہاں پہ پورے جرمنی سے لوگ آ کر کام کرتے ہیں، یہی صورتحال کراچی میں بھی درپیش ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہے صرف ایک بڑا شہر، یا فیصل آباد ہے یا انڈسٹریل شہر جو ہے وہ کراچی ہے، اس لیے وہاں پہ پوری پاکستان سے لوگوں کی آبادی آ کر کام کرتی ہے، اور وہ لوگ وہاں پر آباد ہو گئے، اور رفتہ رفتہ ریشو جو ہے اس سطح پر چلی گئی کہ بھئی آپ نے اپنے آپ کو اقلیت وہاں پہ سمجھنا شروع کر دیا، محسوس کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ کہ ہے تو وہ سندھ کا حصہ، اور سندھ کا بھی مطلب سندھ حکومت وہیں پہ بیٹھ کے راج کر رہی ہے اور وہیں پہ حکومتی تشکیل دی جاتی ہے، اس لیے وہاں کا جو کراچی کے اندر جو حالات ہیں، جس کو آپ یہ جو آپ کی بات سے نتیجہ اخذ کیا میں نے، بھئی آپ کہتے ہیں کہ وہ سندھیوں کی وہاں نہیں چلتی یا سندھ سے اس کو علیحدہ کر دیا گیا، ایسی صورتحال تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی افہام و تفہیم کے ساتھ
آپ کوئی نہ کوئی رستہ تو پیدا کر سکتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ جب آپ کے حکمران وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ایسا احساس پیدا نہ ہو کہ یہ سندھ سے علیحدہ شہر ہے. عرفان صاحب آپ کی بات پھر پارٹلی صحیح ہے کہ پہلی بات تو سندھ کے حکمران وہاں بیٹھے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور دوسری بات کہ افہام و تفہیم کے ساتھ ہم سب کو سندھ میں بسنے والے سندھیوں، اردو سپیکنگ، پنجابی، پشتو سپیکنگ، بلوچی سپیکنگ، سب کو مل کے ساتھ رہنا ہے، اور نہ ہم سندھیوں کو وہاں سے نکلنا ہے، نہ اردو بولنے والے بھائیوں کو. پاکستان ہمارا ملک ہے، سندھ ہمارا صوبہ ہے، اور کراچی ہم سب کا بڑا کیپٹل ہے، سندھ کا بھی اور پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی شہر ہے. یہ درست ہے، وہاں سب کو برابری کے بنیاد پر اپنے حقوق ملنے چاہیے. یہ ہیونگ سیڈ دس، اب دوسرا پارٹ یہ ہے کہ ہسٹری کو بھی دیکھنا ہوگا نا. پاکستان میں تو پنجاب بھی ہے نا، لاہور، فیصل آباد، ملتان بھی ہے نا. وہاں جب بٹوارا ہو رہا تھا تو ان سے جب پوچھا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان ہے تو انہوں نے کہا گیا تھا پاکستان آگے ہے. تو جتنے بھی لوگ آئے ان کو بھجوا دیا گیا کراچی. وہ بھائی اگر ہمارے سارے پاکستان میں تقسیم ہوتے، فیصل آباد، لاہور، ملتان، پشاور، تو اس طرح نہ ہوتا کہ کسی ایک شہر میں انفلکس زیادہ ہو جاتا. اس وقت کہا گیا کہ پاکستان آگے ہے، پاکستان گھوٹکی کے بعد شروع ہو گیا ہے. تو ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا آپ کے لیے یا کسی اور پشتون بھائی کے لیے، پنجابی بھائی کے لیے کوئی وفاقی وزیر، کوئی حکمران اس طرح کہتے ہیں کہ لاہور کی نوکریاں لاہور والوں کو ملنی چاہیے؟ لاہور والوں سے کیا مراد ہے؟ لاہور میں تو پورے پنجاب کے لوگ رہتے ہوں گے، اور پشاور میں بھی پورے کے پی کے لوگ رہتے ہوں گے، مگر ہر ہفتے چوتھے دن کوئی نہ کوئی جج صاحب، کوئی نہ کوئی وفاقی وزیر صاحب فرماتے ہیں کہ کراچی کی نوکریاں کراچی میں رہنے والوں کو ملنی چاہیے. بھائی جب آپ کا کیپٹل سٹی ہوگا، آپ کا پروونشل سیکریٹریٹ ہوگا، وہاں پہ آپ کی اسمبلی وہاں ہوگی، تمام فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کی آفیسز وہاں ہوں گی، تو وہاں ظاہر ہے سارے پاکستان کے اور خصوصاً قریبی شہروں کے سارے سندھ کے لوگ وہاں آئیں گے. تو آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ سندھ کے تخت گاہ میں باقی دنیا بھر کے لوگوں کو نوکری مل سکتی ہے. یعنی آپ دنیا کی آپ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، دنیا میں کسی اور جگہ، لندن میں، فرینکفرٹ میں، کہیں پیرس میں ہے کہ دنیا بھر کے لوگ وہاں نوکری حاصل کر سکیں، فقط فرینچ پیرس میں نہ پڑھ سکیں اور فقط جرمن فرینکفرٹ اور برلن میں نہ آ سکیں، باقی دنیا بھر کے لوگوں کو آنے کی اجازت ہو. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے شاید، یا پتہ ہوگا کہ کراچی کے تعلیمی اداروں میں سندھ کے دوسرے اضلاع کے لوگوں کی داخلہ ممنوع ہے. وہاں کے علاقوں پہ اگر کوئی نوکری بھی مل جاتی ہے میرٹ پہ، تو وہاں کوئی نہ کوئی جج صاحب، کوئی نہ کوئی وزیر صاحب کہتے ہیں کہ اندرون سندھ والوں کو نوکری مل گئی. باقی پاکستان بھر کیا، برما سے لوگ آ جائیں، ایران سے، افغانستان سے آ جائیں، افغانی بھائیوں کو بھی ڈومیسائل اور شناختی کارڈ کراچی میں مل جاتا ہے. نہیں، یہ اکا دکا واقعات کی بات کر رہے ہیں آپ. اکا دکا نہیں ہے، اکا دکا نہیں ہے. 20-25 لاکھ افغانی آباد ہیں، اکا دکا کہاں سے ہو گیا؟ برمی سارے وہاں پہ ہیں، بہاری سارے وہاں ہیں، افغان سارے وہاں ہیں، بنگالی سارے کراچی میں. یہ اکا دکا واقعات ہے. نہیں تو جو وہاں جو جا کے آباد ہے اس نے نوکری تو کرنی ہے. نہیں، الیگل امیگرنٹس آپ اپنے پاس آباد کرتے ہیں. سیرینز کو بھی آپ جرمنی میں اب جب تک پرمٹ نہ ملے، جب تک اس کا لیگلائز نہ کریں، جو بھی چلا آئے آ کے فرینکفرٹ میں رہ جائے گا، اور اکا دکا کے بجائے لاکھوں آ کے وہ جاب کر لیں گے بغیر کسی پیپر کے اور ڈاکیومنٹ کے، اور ان کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ برسوں سے ڈیکیڈ سے یہاں آباد ہیں. اس طرح کے اکا دکا واقعات لاہور میں کیوں نہیں ہوتے؟ سب کراچی کے لیے کیوں ہیں؟ اب یہ آپ نے ایک نئی صورتحال بتائی جو کراچی کی، ہم باہر والوں کو اس معاملے میں اتنا علم نہیں ہے جتنا اب بتا رہے. میں سمجھتا کہ صرف ایم کیو سے مراد آپ کی ایم کیو میں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں نوکری دوسرا نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال سندھ کا تو حصہ ہے، اور اس لحاظ سے تو قانونی رکاوٹ تو کوئی نہیں ہونی چاہیے. عملاً ہو سکتا ہے کہ بھئی لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں، اپنی اپنی کمیونٹی کو لوگ وہاں سپورٹ کرتے ہوں، یا اپنی اپنی سیاسی جماعت کو وہاں سپورٹ کرتے ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ قانوناً کوئی ایسی رکاوٹ بیچ میں پڑی ہوئی ہے. قانونی بھی ڈالی جا رہی ہے. پچھلے دنوں آپ کی ایک اہم عدالت نے نوٹس ایشو کیے ہوئے ہیں کہ کراچی کے جوڈیشل اسٹاف میں جو سندھ کے مختلف دیہی اضلاع سے لوگوں کو جاب کیوں ملی ہیں. وفاقی وزیر صاحب نے کل بیان دیا ہے کہ پرسوں کہ کراچی کی نوکریاں فقط کراچی میں رہنے والے لوگوں کو ملنی چاہیے. تو اب یہ معاملات لے کے اسلام آباد کے کاریڈور سے ہم پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کندکوٹ والے کندکوٹ میں رہیں، باقی وہاڑی والا، ٹوبا ٹیک سنگھ اور فیصل آباد اور سیالکوٹ والا بھلے لاہور آئے، اور مردان والا اور بنو والا بھلے پشاور آ جائے 4 صدا سے، مگر دادو اور لاڑکانہ شکارپور والے کراچی نہ آئیں. کراچی سے دنیا بھر کے لوگ آئیں، جلال آباد سے آئیں، کابل اور قندھار سے آئیں، برما اور رنگون سے آئیں، مگر دادو، ٹھٹرا، بدین، ننگر پارکر اور گھوٹکی والا کراچی سے نہ آئے. اس کے لیے وفاقی وزیر صاحبان اور جج صاحبان سے ہمیں اجازت لینا ہوگی کہ جناب عالی کیا ہم تشریف لائیں، کیا ہم پڑھیں اور نوکری کریں کراچی میں؟
फरीजो साहब ये एक सियासी बयान है, मैं समझता हूँ, क्योंकि तहरीक मैं इंसाफ जो आपको है अदालत का बता रहा हूँ कराची में सर, मैं करना आपको अदालत चाहती का है। बता रहा हूँ, मैं अदालत का बता रहा हूँ आपको। चले आप बाहर